ہمارے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ اب مجھ سے کام ہوتا نہیں ہے، میرا بدن درد کرتا ہے، میرے گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، وہ نوجوان جو کاروبار کا بہانہ لگاتے ہیں، کمائی کا بہانہ لگاتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ ایک بزرگ، کتنی عمر ہے ان کی، 80 اور 90 سال کی ان کی عمر ہوگی، بیچارے اس عمر میں بھی کما رہے ہیں، اس عمر میں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی ہے۔ اور ہمارا وہ نوجوان جو روزانہ جم کرتا ہے، جس نے اپنی باڈی بنائی ہوئی ہے اور ایسی زبردست باڈی بنائی ہوئی ہے، دیکھے تو آدمی سامنے والا ڈر جاتا ہے، لیکن وہ نوجوان گھر 1 روپیہ کما کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بیوی اس سے پریشان، اس کے والدین اس سے پریشان ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہار مان گیا کہ مجھ سے کمایا نہیں جاتا۔ تم ایسے نوجوان ہٹے کٹے ہو، اس ویڈیو کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ اس عمر میں بھی بیچارے کما رہے ہیں، اس عمر میں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری نوجوان ہو، خوبصورت ہو، لیکن تم کما نہیں سکتے ہو۔ عجیب بات ہی تمہارے بہانے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوان ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں، ایسی آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں، یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، یہاں ٹائم پاس کرنا وہاں ٹائم پاس کرنا، لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، عورتوں کو چھیڑنا، مذاق کرنا، بس یہ ان کا کام ہے۔ پورا دن گھر سے نکل جانا، کسی چبوترے پہ بیٹھ جانا، کسی چورستے پہ بیٹھ جانا، کسی جو ہے سڑک کے کنارے بیٹھ جانا، بس لڑکیوں کو دیکھتے رہنا، تاکتے رہنا، اور شام کو گھر میں آ جانا، پھر گالیاں سننا، بس پھر صبح چلے جانا، یہ ان کا کام ہے۔ اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ان کو کوئی کمانے کی فکر ہے، نہ گھر چلانے کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ والدین کی فکر ہے۔ بس انہوں نے ایک بہانہ لگایا ہوا ہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں کما نہیں سکتا ہوں۔ بھائی ان کو دیکھے، ان بزرگ کو دیکھے، کیا ان کی عمر ہے، اس عمر میں بھی یہ کما رہے ہیں۔ بتاؤ اب اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت دیں ہم؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حلال کماتا ہے، ایک آدمی حلال کمانے صبح نکلا، حلال کمایا، جب شام میں آتا ہے تو شام میں جب حلال کما کر اپنے گھر کو آتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے گناہ بھی معاف کیے جائیں؟ آپ حلال کمائیں، روزگار، کچھ نہ کچھ کاروبار کریں، کچھ نہ کچھ روزگار کمانے کی کوشش کریں۔ اتنی بے روزگاری کسی قوم میں نہیں ہے جتنی بے روزگاری مسلمانوں میں ہے۔ وہ اس لیے بے روزگاری ہے کہ نوجوان ہیں، ہٹا کھٹا ہے۔ کتنے ساتھی ہمارے یہاں مسجد میں آتے ہیں، بزرگ آدمی وہ بتاتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، شادی ہو گئی، اس کو 2 3 بچے ہیں، لیکن آج تک کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، پورا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ اب یہ بزرگ والد صاحب بیچارہ کب تک کمائے گا؟ آخر کب تک کمائے گا؟ اس کے کمانے کی عمر بھی نہیں ہے۔ اور والدہ، کتنی تو عورتیں ہیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میں خود کما رہی ہوں، بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے۔ بتاؤ، اور بیچاری ماں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں، تمہیں ترس نہیں آتا ہے ایسی ماں پر جس ماں نے تمہیں پیدا کر دیا؟ یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ ماں بیچاری گھروں میں جا رہی ہے، گالیاں سن رہی ہے، اور گھروں میں پتہ ہے آپ کو گھروں کا کیسا حال ہے، کتنی گالیاں دیتی ہیں وہ عورتیں، جو مالدار عورتیں غریب عورتوں سے کام کراتی ہیں، کتنی گالیاں دیتی ہیں، کھری کھوٹی سناتی ہیں، جب جا کر ان کو مہینے میں کچھ نہ کچھ تنخواہ ملتی ہے۔ تو آپ اپنی والدہ پہ ترس کھائیں، والدین پر ترس کھائیں۔ بیچارے بوڑھے والد صاحب ہو گئے ہیں، اب بھی کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ والدہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، اب بھی لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہیں، اور یہ ہٹا کھٹا نوجوان گھر میں پڑا ہوا عیاشی کر رہا ہے۔ تجھے کوئی ثواب حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ تجھے گناہ مل رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو مانگنے کی ایک بار عادت ہو جاتی ہے، اب ساری زندگی وہ مانگتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی مانگتا رہتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کی بھی ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے، کبھی ساس سے پیسے لیے، کبھی سسر سے پیسے لیے، سالوں سے پیسے لیے، کبھی بیوی کا زیور بیچ دیا، اور کبھی پڑوسی سے قرضہ لیا، کبھی اس سے قرضہ لیا، دنیا بھر کے قرضہ ہو گئے، مانگنے کی عادت ہو گئی۔ اب مانگنے کی جب عادت ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اب یہ کما نہیں سکتا ہے، اس کی مانگنے کی عادت ساری زندگی مانگتا رہے گا۔ اس لیے آپ مانگنے والے نہ بنیں۔ ویسے تو دعوتوں میں جاتا ہے ہمارا نوجوان تو سینہ چوڑا کر اور بہترین کپڑے پہن کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کروڑ پتی آ گیا ہے۔ جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ کام ہلا کرتا نہیں ہے، سارے دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح پھوکٹ کے کھانے کی عادت ہمیں نہ ہو، کچھ کاروبار کرنے والے بنے۔ ہمارے ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں کاروبار ہیں، لیکن کوئی کرنے والا بنے، کوئی کرنے والا تو بنے۔ اب یہ بزرگ ہیں، اب یہ بزرگ اس عمر میں بھی رکشہ چلا رہے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، رکشہ چلانا تو کیسا محنت کا کام ہے۔ ایک جوان آدمی بھی رکشہ نہیں چلا سکتا ہے، پیچھے 2 آدمیوں کو بٹھا کر ان کو کھینچنا کتنا مشکل ہے۔ ہم لوگ بھی سائیکل چلاتے ہیں، جب سائیکل چلاتے ہیں پیچھے کسی جوان آدمی کو بٹھا کر چلا نہیں سکتے سائیکل، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بیچارے بزرگ آدمی رکشہ چلا رہے ہیں، 2 آدمیوں کو پیچھے بٹھا کر کس طرح چلاتے ہوں گے، لیکن ان کو بھی اپنے گھر کی فکر ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان وہ ہے جس کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ خدا را ہوش میں ہے۔ اگر اس کو اپنے گناہ معاف کرانے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کاروبار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تمام جتنے بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے تھے حضور کے پاس، وہ اس طرح آتے تھے،
اپنے ہاتھوں کو بغل میں دبا کر آتے تھے، اس طرح بغل میں دبا کر آتے تھے، کبھی مسافہ نہیں کرتے تھے، سلام کرتے تھے اور سلام کرنے کے بعد حضور کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضور نے کئی مرتبہ ان کو نوٹس کیا کہ معاذ سعد یہ کیا بات ہے کہ تم مجھ سے مسافہ نہیں کرتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، سلام کر کے پھر نکل جاتے تھے، پھر سلام کرتے پھر نکل جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے ان کو پکڑا، اس طرح بغل میں ہاتھ دبائے ہوئے بیٹھے تھے، اس طرح حضور نے ان کو پکڑا کہ مسافہ کیوں نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جب حضور نے کافی اصرار کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح دکھایا، تو ان کے ہاتھ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے۔ لکڑیاں کاٹنا کتنا مشکل کا کام ہے، اتنا مشکل کا کام ہے، لکڑیاں کاٹنا بہت زیادہ مشکل کا کام ہے۔ اور عرب میں اس وقت بکریاں چرانا، لکڑیاں کاٹنا، کھجور توڑنا، کھجور بیچنا، بس یہ 2-4 کام ہوتے تھے، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ لکڑیاں کاٹتے تھے، پورا دن لکڑیاں کاٹتے تھے، تو لکڑیاں کاٹ کر ان کے ہاتھ پورے جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، ہاتھ پورے پھٹ گئے، چھالے ہو گئے اور ہاتھ پورے زخمی ہو گئے اور خون ہمیشہ نکلتا رہتا تھا، ایسے سخت ہاتھ ہو گئے، کھردلے ہاتھ ہو گئے۔ تو حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور حضور نے فرمایا کہ معاذ یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سارا دن لکڑی کاٹتا ہوں، لکڑی کاٹنے کی وجہ سے ایسے میرے ہاتھ ہو گئے۔ تو حضور نے اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ جو اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس طرح محنت کرے، اس طرح محنت سے کمائے، جو آدمی اس طرح محنت سے کمائے گا تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب کوئی ایسا خطرناک کام نہیں ہے، اب تو لکڑی کاٹنے کے لیے بھی بڑے بڑے آرے اور مشینیں پیدا ہو گئی ہیں، جن مشینوں سے اور آروں سے لکڑیوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اب تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پھٹ جائیں، آپ کے ہاتھ چھل جائیں، آپ کے ہاتھوں سے خون نکل جائے۔ کتنے آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے کہ کہیں بھی آپ روڈ پہ وہ ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جائیں، بنڈی لگا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی آمدنی ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا کاروبار کر لیں، تھوڑے ٹماٹر لا کے کھڑے ہو جائیں، تو بہت سارے کاروبار ہیں۔ اب میں آپ کو کاروبار کوئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں، میں تو کوئی کاروبار کرتا نہیں ہوں، تو ہزاروں کاروبار ہیں۔ تو بہانہ نہ لگائے، ہمارا نوجوان کوئی بہانہ نہ لگائے، کوئی حلال کمائے اور گھر والوں کو حلال کما کر دے۔ اسی حلال کمانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت آپ کی فرما دیں گے۔ اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں اس ویڈیو کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان بزرگ سے زیادہ آپ بزرگ نہیں ہو ابھی۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔